अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत के साथ होंगी और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। और जनाब मैं तो आज बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। और ये सब आप रीडर्स की बदौलत है जिन्होंने इस सफ़र में हमारा बहुत साथ दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट भी आप ऐसे ही हमारे साथ ताउन करेंगे और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक, फ़नी और हर तरह के टॉपिक पे मबनी नॉवेल्स। चलें जनाब, और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए वादे के मुताबिक महकता इश्क सीरीज़ की नई एपिसोड। हमने आपसे कहा था कि जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर होंगे हम आपके लिए न्यू एपिसोड लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो थोड़ी देर तो हो गई है लेकिन हम एपिसोड लेकर आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब, और आज की एपिसोड में आने वाला है एक नया ट्विस्ट कहानी में। वो भी देखते हैं कि अब क्या होगा। क्या मिनसा और ज़रार की शादी हो जाएगी या कोई नई रुकावट इस बारात में आ जाएगी। चलें जनाब, अब जो है स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला हर नॉवेल आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। और फाइनली अब बढ़ते हैं हम एपिसोड की जानिब। महकता इश्क सीरीज़, तहरीर सीमा शाहिद, एपिसोड 41। काफ़ी असरो रसूख इस्तेमाल करके लाखों रुपए की रिश्वत देकर बिलाखिर सरदार हाकिम अपने बिगड़े छोटे भाई को FIA की निगरानी से निकलवा लाए थे और अब वो उसे साथ लिए लाहौर चले आए थे ताकि वो दोबारा उस गैर मुल्की लॉर्ड ज़रार हमदानी से ना उलझ सके। शाम तक शंदाना भी मुलाजमाओं के साथ लाहौर वाली कोठी में पहुंच चुकी थी। बासित तो अब रहा नहीं था, इसलिए उन दोनों मियाँ बीवी के लिए अब आफरीदी ही सब कुछ था। नहीं जानते थे कि जिस छोटे भाई को वो अपने बेटे से बढ़कर समझते रहे हैं वो उनका सगा होकर भी अपना नहीं था, वही उनके इकलौते बेटे का कातिल था। शंदाना ने आते साथ ही अफरीदी को देखकर रोना शुरू कर दिया था। पुलिस कस्टडी में उसकी ठीक ठाक मरम्मत की गई थी। चेहरे पर कट के निशानात थे, शेव बड़ा हुआ था, सारा जिस्म ही जालिमों ने मार मार कर सुजा दिया था। वो दिल पर हाथ रखती हुई बेड पर उसके सरहाने बैठ गईं। ये क्या हालत हो गई है अफरीदी की, आप कुछ करते क्यों नहीं? शंदाना ने आफरीदी को ताज्जुब से देखते हुए सरदार हाकिम से शिकवा किया। शुक्र करें ये जिंदा है, वरना जिस शख्स से इसने टक्कर ली है वो दुनिया के बाअसर आदमियों में से एक है। वो अगर इशारा भी कर देता तो पुलिस ने इसे जिंदा नहीं छोड़ना था और इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देना था और हम इसे ढूंढते रह जाते। सरदार हाकिम ने उन्हें हकीकत का आईना दिखाया। हाय अल्लाह, मैं मर गई। ये सब उस मनहूस मिनसा की वजह से हुआ है। वो मनहूस मिनसा डाइन मेरे बासित को खा गई और अब देखो ज़रा अपने फरंगी आशिक से आफरीदी का क्या हाल करवा दिया। वो जाहिलों की तरह सीना को भी करते हुए बोली, बेगम आप खामोश रहें। सरदार हाकिम ने उन्हें टोका कि वो बड़ी मुश्किल से आफरीदी को लाहौर लाए थे और शंदाना उसे फिर से सब कुछ याद दिलाकर भड़का रही थी। क्यों, मैं क्यों खामोश रहूं? वो मनहूस शादी कर रही है उस अंग्रेज से और आप कहते हैं मैं खामोश रहूं? वो फुंकारी। शादी? आफरीदी ने चौंक कर आंखें खोली। निकाह तो वो करमजनी वलायत से ही करके आई है। अब अम्मा बाबा मेरे बासित की मौत को भुलाकर खूब ढोलकें बजवा रहे हैं। पूरा कबीला बुलाया हुआ है कि धूमधाम से रुखसत करेंगे।
شندانہ اپنا رونا رو رہی تھیں جب ایک جھٹکے سے سردار حاکم اٹھے اور انہوں نے شندانہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ آفریدی کو آرام کرنے دیجیے۔ وہ انہیں ساتھ لیے اوپر کمرے میں چلے گئے۔ ان دونوں کے جاتے ہی آفریدی ہمت کر کے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ منسا کی رخصتی کی خبر نے اسے تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر سوات پہنچ جائے اور منسا کو اٹھا لائے، پر ابھی وہ عبوری ضمانت پر تھا اور شہر سے باہر نہیں جا سکتا تھا، مگر یوں منسا کو اپنی دسترس سے نکلتا ہوا دیکھنا اس کے اندر ایک جوالا مکھی بھڑکا رہا تھا۔ کافی دیر تک خود سے الجھنے کے بعد جب نیچے سے جیپ کے جانے کی آواز سنائی دی، یعنی سردار حاکم کسی کام سے باہر جا چکے، تو وہ کمرے سے نکل کر شندانہ کے پاس آیا۔ بھابھی ماں، اس نے صوفے پر بیٹھی چائے پیتی ہوئی شندانہ کو مخاطب کیا، بات مت کرو مجھ سے۔ تمہیں صرف ایک کام کہا تھا کہ اس کرم جنی کو نکاح کر کے میرے حوالے کر دو، اور تم وہ بھی نہیں کر سکے۔ شندانہ تو جیسے بھری بیٹھی تھیں۔ اب سردار حاکم بھی سامنے نہیں تھے تو انہیں کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا۔ سیج تو وہ میری ہی سجائے گی بھابھی ماں، آفریدی نے سکون سے انہیں تسلی دی۔ ارے جاؤ میاں، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اب کاہے کی سیج؟ شندانہ نے تنک کر جواب دیا۔ سیج سجانے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری تو نہیں؟ وہ خباثت سے بولا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شندانہ سیریس ہوئی۔ آپ یہ پتہ کریں کہ اس کی بارات کب ہے اور کس راستے سے آئے گی۔ کوئی ملازمہ ادھر بھیج دیں جو ہمیں لمحہ لمحہ کی خبر دیں، اور باقی کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آخر تم سوچے کیا بیٹھے ہو؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے آپ مجھے یہ ساری معلومات پتہ کروا کر دیں، پھر سب بتا دوں گا۔ وہ پر اصرار انداز میں مسکرایا۔ شندانہ نے اس کے چہرے پر موجود پر اصراریت کو دیکھا اور اپنی خاص ملازمہ کو بلا کر ہدایات دینے لگی۔ وہ یہ سب کرتے ہوئے بھول گئی تھی کہ منسا ان کی سوتیلی بھتیجی تھی۔ بھتیجی نہ سہی، انہوں نے تو عورت ہونے کا مان بھی نہیں رکھا تھا۔ انتقام واقعی اندھا ہوتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو جلا کر بھسم کر دینے کے بعد انسان کو شیطانی راہ پر لگا دیتا ہے، وہ راہ جس میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہاتھ آتا ہے۔ نیچے خوب ہلا گلا مچا ہوا تھا۔ مردوں نے مردان خانے میں خوب رونق لگائی ہوئی تھی۔ ارحم اور احراز نے علاقائی ڈانس بھی کیا اور اب ساری رات ان کا رتھ جگہ اور پارٹی کرنے کا پروگرام تھا۔ علینا اور عاتکہ منسا کو اوپر اس کے کمرے میں لے آئی تھیں کہ صبح بارات تھی اور ابھی منسا کو مہندی بھی لگنی تھی۔ باہر سے بیوٹیشن کا انتظام کروایا گیا تھا جو حویلی میں ہی ٹھہرائی گئی تھی، اور اب منسا کے کمرے میں فرینہ، علینا اور کئی کزنس لڑکیاں موجود تھیں۔ چائے کا دور چل رہا تھا۔ بیوٹیشن منسا کو مہندی لگا رہی تھی اور باقی سب لڑکیاں ہنستی بولتی ہوئی منسا سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی ایک دوسرے کو مہندی لگانے میں مصروف تھیں۔ منسا کے دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک بیوٹیشن نے بڑی خوبصورت مہندی لگائی تھی۔ منسا کے دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک بیوٹیشن نے بڑی خوبصورت مہندی لگائی تھی اور اب وہ اس کے پیروں پر مہندی کے دلکش نقش نگار بنا رہی تھی۔ ساٹا چڑیاں دا چمبا وے بابل ساٹ جانا، ساٹا چڑیاں دا چمبا
साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल साड जाना। अलीना ने मिंसा को देखकर पठानी लहजे में पंजाबी टप्पा गाया तो सभी लड़कियां उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर गाने लगी थीं। एक माहौल सा बन गया था। खाला, मिंसा ने बेचारगी से अपनी खाला को देखा कि एक तो वो पहले ही घर छोड़कर दूर जा रही थी, ऊपर से खाला ने ऐसा हसास गीत छेड़ा था कि उसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। क्या हुआ भांजी? अलीना लपक कर उसके पास आई। रो क्यों रही हो? उन्होंने मासूमियत से पूछा। आप इतना दुखी गाना क्यों गा रही हैं? मेरा दिल बंद हो रहा है, मिंसा भराई हुई आवाज़ में बोली। अच्छा मैं समझ गई, अब नहीं गाती, तुम आराम से मेहंदी लगवाओ। वो उसे तसल्ली देकर वापस लड़कियों के पास आकर बैठ गई। आंखें शरारत से जगमगा रही थीं। तभी मिंसा को देखते हुए उन्होंने लड़कियों को आंख मारी और नया गाना शुरू किया, जिसे सुनकर मिंसा का चेहरा लहू रंग पड़ने लगा था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी इमानत हैं, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी इमानत हैं कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तो शर्मा के अपनी बाहों में। वो सब मिलकर गाना गा रही थीं जब मिंसा ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अरे अब क्या हुआ भांजी? तुमने खुद ही तो कहा था कि दुखी गाना क्यों गा रही हैं, तो अब इस रोमांटिक नंबर पर इतना रोना क्यों? अलीना ने उसे घूरा। अलीना, आतिका उठकर मिंसा के पास आई और प्यार से उसे अपने सीने से लगाकर अलीना को घूरा। क्यों मेरी बहू को तंग कर रही हो? वो उन्हें मस्नूई गुस्सा दिखा रही थी, वरना हंसी तो उनके लबों से भी फूटी पड़ रही थी। आपकी बहू बेगम अगर गाने पर रोने लग गईं तो सोचें ज़रा, ये आपके बेटे मोहतरम को देखकर तो बेहोश हो जाएंगी। मुझे तो अब अपने भांजे दामाद इन लॉ से दिली हमदर्दी हो गई है। अलीना ने मिंसा को घूरा। वो जानता है कि उसकी बीवी शर्मीली है, इसलिए फ़िक्र मत करो, वो संभाल लेगा। बस अब सब उठो, फजर होने वाली है, कुछ देर सो लो, फिर आसिफ खाना की हवेली चलना है, बारात का इंतज़ाम वगैरह देखना होगा। ये बहुत काम है सुबह करने वाले, चलो अब सब उठो। आतिका ने सबको ज़बरदस्ती मिंसा के कमरे से चलता किया। सबके जाते ही मिंसा के कमरे में सुकून सा हो गया था। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन भी उसके पैरों पर मेहंदी के बेल बूटे बनाकर फारिग हो चुकी थी। मैम, आप अभी अपने पैर सीधे ही रखिएगा, वरना मेहंदी ख़राब हो जाएगी। वो मिंसा को हिदायत देकर खुद भी जमाइयाँ लेती सोने के लिए ख़वातीन के लिए मुख्तस मेहमान खाने की तरफ चली गई थी। फजर की नमाज के बाद सब मर्द हजरात भी थोड़ा आराम करने की गर्ज से अपने कमरों और मेहमान खाने का रुख कर गए थे। दिन के 11 बजे नाश्ते के बाद सब ने आसिफ खाना की हवेली जाना था कि बारात वहीं से आनी थी और मिंसा को भी रुखसत होकर उधर ही जाना था। ज़रार कमरे में आराम की गर्ज से लेटा था, पर नींद आँखों से कोसों दूर थी। एक सरशारी, अपनी मोहब्बत पा लेने की खुशी उसकी रग रग में उतरी थी। कुछ देर करवटें बदलने के बाद वो उठा और एहतियात से दबे पांव कमरे से निकला। उसका रुख अंदर हवेली की तरफ था। वो बस एक नज़र मिंसा को देखना चाहता था। वो दबे कदमों चलता हुआ मिंसा के कमरे तक आया।
دروازہ ہلکا سا نیم ہوا تھا، جسے دیکھ کر اسے منسا پر غصہ آیا تھا۔ مانا کہ یہ اس کا گھر تھا، مگر پھر بھی اسے کمرے کا دروازہ لاک کر کے رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور سامنے ہی صوفے پر بیٹھی منسا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی دوپٹے سے بے نیاز صوفے کشن سے ٹیک لگا کر بڑی بے آرامی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، لمبی گھنی الجھی سلجھی موٹی سی چوٹی سے بال نکل کر اس کے دلکش چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ قمیص کی آستینیں اوپر کندھوں تک کھینچ کر چڑھائی ہوئی تھیں اور گورے گورے بازوؤں تک چھپ دکھلاتی مہندی اس کی آنکھوں میں تراوٹ سی اتری تھی۔ سامنے ہی چھوٹی سی میز پر اس کے نازک دودیا پیروں پر مہندی کے گل بوٹے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ وہ تھکن سے نڈھال سو رہی تھی، پیلے مائیوں کے لباس میں اس کا جگمگاتا ہوا حسن۔ زرار کی آنکھوں میں ان کہے انجانے سے جذبے سر اٹھانے لگے تھے۔ وہ آج تک کبھی بھی اس کے سامنے بنا دوپٹے کے نہیں آئی تھی، پر آج یوں اس طرح اس کے نام کی مہندی لگائے بے خبر سی اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک محویت سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان نکاح کا ایک بڑا خوبصورت اور مضبوط بندھن تھا، جس کا احساس رات کے اس پہر زرار کو ٹوٹ کر ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا اور صوفے کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے پیروں کو دیکھنے لگا۔ پائنچے اوپر فولڈ کیے ہوئے تھے، گوری گوری پنڈلیاں اور اس کے مہندی لگے پیر۔ بھلا اس سے بھی دلکش کوئی اور منظر ہو سکتا تھا؟ بس ایک کمی تھی، پائل کی۔ وہ دھیرے سے اٹھا، ارادہ بے آرامی سے سوئی منسا کو بازوؤں میں اٹھا کر بستر پر لٹانے کا تھا۔ سامنے ہی ہینگر پر منسا کا برائڈل ڈریس سلیقے سے لٹکا ہوا تھا۔ سائیڈ میز پر زیورات سجے ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا ڈریس تک آیا۔ اس کی آنکھوں میں اس لباس میں منسا کو تصور کر کے خوشنما سے رنگ اترنے لگے تھے۔ سامنے میز پر رکھے زیورات میں جگمگاتی ہوئی نتھ اس نے اٹھائی۔ یہ وہی نتھ تھی جو مائیوں والی رات اس نے منسا کو پہنے دیکھا تھا، جو اسے گھائل کر گئی تھی۔ وہ نہ سہی، اس کی نتھ ہی سہی۔ اس کی نتھ کو لبوں سے چھو کر واپس میز پر رکھ کر اس نے گردن موڑ کر سوئی ہوئی منسا کو دیکھا۔ اب تو بس کچھ گھنٹوں کی دوریاں تھیں ان کے درمیان، پھر سارے فاصلے، ساری دوریاں سب مٹ جانی تھیں۔ وہ اپنے نفس پر ضبط کرتا ہوا جانے کے ارادے سے پلٹا، پھر پر سامنے رکھی وائٹ گولڈ کی باریک سی ایک موتیوں والی پائل کے سیٹ کو دیکھ کر رکا۔ کچھ سوچا، پھر دل کی آواز پر لبیک کہتا ہوا وہ پائل اٹھا کر منسا کے نزدیک آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ بڑی احتیاط سے اس نے منسا کے حنائی پیروں پر وہ پائل پہنائی تھی۔ سوکھی مہندی، دودیا پیر، دمکتی ہوئی پائل۔ اب منظر مکمل ہوا تھا۔ باہر سے چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ اٹھا اور دھیرے سے جھک کر منسا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر کر بستر پر لا کر احتیاط سے لٹا کر تکیے پر اس کا سر سیدھا کیا۔ پاس پڑا لحاف اسے اڑا کر وہ سیدھا ہوا۔ "سی یو ان نائٹ مسز منسا زرار ہمدانی"۔ وہ بے ساختگی سے اس کی خوشنما پیشانی پر پھول کھلاتا ہوا واپس پیچھے ہٹا اور لائٹ آف کر کے دروازہ اچھی طرح بند کر کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دن کے 10 بجے حویلی میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ سب کو علینا اٹھا چکی تھیں اور اب
پوری حویلی میں ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ سب کو ہی اپنی اپنی تیاریوں کی پڑی ہوئی تھی۔ مرد حضرات بھی فریش ہو کر اندر آ چکے تھے۔ منسا کی امی اور مورے نے سب کے لیے پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا تھا۔ ناشتے کے بعد عاتکہ زرار اور بچوں کو ساتھ لیے آصف خانہ کی حویلی کے لیے نکل گئی تھیں۔ آپی، میں منسا کو ناشتہ کرواؤں؟ علینا نے منسا کے لیے حلوہ پوری اور چھولے ٹرے میں سیٹ کرتے ہوئے اپنی بڑی بہن کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں اس وقت آنسو اترے ہوئے تھے۔ کیا ہوا آپی، رو کیوں رہی ہو؟ وہ ٹرے چھوڑ کر ان کے پاس آئیں۔ باسط کی موت کے بعد مجھے لگا تھا میری منسا روایات کی بھینٹ چڑھ جائے گی اور میں کچھ نہیں کر سکوں گی، پر تم نے علینا، اس کی خالہ سے زیادہ ماں ہونے کا حق نبھایا ہے، ورنہ میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ روایات کے خلاف جا کر اپنی پھول سی بچی کو اس 40 سال کے مرد کی دوسری بیوی بننے سے بچا پاتی۔ بہت اذیت میں رہے ہیں میں اور تمہارے دلہا بھائی، وہ رضوی صاحب کا ذکر کرتی ہوئی اپنا دل کھول گئی تھی۔ آپی، ہماری منسا بہت خوش قسمت ہے۔ زرار جیسا محبت کرنے والا، ہر سرد گرم سے محفوظ بچا کر رکھنے والا جیون ساتھی، عاتکہ جیسی ساس ملی ہے۔ یہ پورا گھرانہ ہی بہت قابل اور محبتوں والا ہے۔ علینا نے زرار کی فیملی کی تعریف کی۔ آج نہ جانے کیوں دل گھبرا سا رہا ہے، ایک ڈر سا اندر بیٹھا ہوا ہے۔ بس اللہ خیر خیریت سے منسا کی رخصتی کروا دے۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تھی۔ آپی، علینا نے پیار سے ان کے ہاتھ تھامے۔ آپ پلیز کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اللہ نے منسا کا جوڑ زرار کے ساتھ لکھا تھا تو باسط یا آفریدی اسے کیسے لے جا سکتے تھے؟ میری پیاری آپی، اب ساری آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھنا، ولیمے کے بعد میری بھانجی نے میرے بنا ہی ورلڈ ٹور پر نکل جانا ہے اپنے لارڈ ہسبینڈ کے ساتھ۔ وہ آخر میں ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شوخی سے بولی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ اب شام کی تیاری کریں۔ عاتکہ کہہ گئی ہیں کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد بارات لے آئیں گی اور رخصتی بھی جلدی لیں گی، بس 2 گھنٹے کے اندر اندر۔ علینا نے ٹرے اٹھائی۔ چلیں، اب آپ سب سوچیں جھٹک کر بارات کے استقبال کی تیاری کریں، میں ذرا دلہن بیگم کو جگا کر ناشتہ کرواؤں۔ میں نے ملازمہ بشیرہ کو بھیج دیا تھا کہ اسے اٹھا کر ہاتھ پیر صاف کروا دے۔ تم جاؤ اسے ناشتہ کروا دو، میں بھی کچھ دیر میں آتی ہوں۔ ان کی بات سن کر علینا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اوپر منسا کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے سوئی ہوئی تھی، جب ملازمہ بشیرہ نے آ کر اسے جگایا۔ کچھ دیر مندی مندی آنکھوں سے وہ بشیرہ کو دیکھتی رہی۔ منسا بی بی، بڑی بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پیر دھلوا دیے جائیں، آپ بس صوفے پر بیٹھ جاؤ، میں گرم پانی میں تولیہ ڈبو کر سب خشک مہندی اچھے سے صاف کر دیتی ہوں، پھر آپ نہا لینا۔ بشیرہ نے گلاب کی پتیوں سے بھرا نیم گرم پانی کا ٹب اور تولیہ صوفے کے پاس رکھ دیا تھا۔ میں صوفے پر ہی تو، وہ بولتے بولتے رکی اور اپنے حواسوں میں آئی۔ وہ اس وقت اپنے بستر میں تھی، پر اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ شاید میں تھکن کی وجہ سے بیڈ پر آ گئی اور بھول گئی۔ وہ الجھی سی اٹھی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی بشیرہ نے پہلے اس کے ہاتھ صاف کروائے تھے۔ کیا ہو رہا ہے بھانجی؟ علینا ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ کچھ نہیں خالہ، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ واو، تمہاری مہندی کا رنگ تو بہت پیارا آیا ہے۔
وہ ستائشی نظروں سے اس کے ہاتھ اور بازو دیکھ رہی تھیں۔ اچھا چلو جلدی سے ناشتہ کر لو۔ وہ پلیٹ میں تھوڑے چنے اور پوری ڈال کر اس کی سمت بڑھاتی ہوئی بولی، خالہ ابھی میں نے منہ دھونا ہے، پیسٹ کرنا ہے۔ وقت بہت کم ہے بھانجی، تمہارے دلہا میاں شام ڈھلے ہی بارات لانے والے ہیں اور 12 تو بج ہی گئے ہیں، اس لیے ابھی اسی منہ سے کھا لو، بعد میں شاور لے کر دلہن بننے کی تیاری شروع کرنا۔ اور ویسے بھی تمہارے دھلے ہوئے منہ کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ اسے پلیٹ پکڑوا کر اس کے منہ میں پوری کا لقمہ بنا کر زبردستی ٹھونس چکی تھیں۔ منسا بی بی، آپ کے پیروں میں یہ پائل بہت جچ رہی ہے۔ اس کے پیر صاف کر کے بشیرہ نے تعریف کی تو منسا کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز اٹھی تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اپنے پیروں میں بڑی شان سے جگمگاتی ہوئی پائل کو دیکھ رہی تھی۔ جاری ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیا چال چلے گا آفریدی اس شادی کو رکوانے کے لیے؟ یہ سب آپ کو پتہ چلے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، اپنا بھرپور رسپانس دیجیے، جلدی جلدی 4000 ویوز پورے کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے نیو ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو سکیں۔ چلیں جناب، اب اجازت دیجیے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔